الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور صدق الله مولانا العلي العظيم۔ سورہ لقمان کے شروع میں اللہ نے توحید کا مضمون بیان فرمایا تھا۔ اسی مضمون کی مناسبت سے بیچ میں ایک بات یہ آئی تھی کہ حضرت لقمان نے، جن کو اہل عرب سمجھدار مانتے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو توحید کی وصیت اور شرک سے باز رہنے کی نصیحت فرمائی تھی۔ تو جب ان کی نصیحتوں کا ذکر ہوا تو اللہ نے ساری نصیحتیں ذکر فرمائی۔ اس کے بعد جب سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی وصیتیں پوری ہوئیں تو اللہ توحید کے مضمون کی طرف لوٹتے ہیں، اور آج کی شروع کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ نے اس کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دیکھو، چاند بھی زمین پر رہنے والے انسانوں کی خدمت کر رہا ہے، سورج بھی زمین پر بسنے والی مخلوقات اور خاص طور پر انسانوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے کہ اسی کی وجہ سے موسم میں گرمی آتی ہے، اسی کی وجہ سے پھلوں کے اندر مٹھاس آتی ہے، اسی کی وجہ سے زمین سے غلے اگا کرتے ہیں۔ اور پھر آسمان میں چمکنے والے ستاروں کو دیکھو کہ یہ ستارے انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ تاریک رات میں اہل عرب ان ستاروں کو دیکھ کر راستہ اور سمت معلوم کیا کرتے تھے۔ غرض اللہ نے ایک ہی جملے کے اندر ارشاد فرما دیا کہ دیکھو، اس پوری کائنات کو اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے لگا رکھا ہے، اور کچھ تو اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہر ہیں، جو انسان کی خدمت کر رہی ہیں، اور کچھ نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی، جیسے عقل، سمجھ اور دل میں آنے والے خیالات۔ یہ خیال، یہ عقل، یہ سمجھ کس نے عطا فرمائی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ نعمتیں تم پر ظاہر ہیں، جیسے ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں، بادل کو دیکھ رہے ہیں، موسم کی سردی اور گرمی کو دیکھ رہے ہیں،
بارش کو دیکھ رہے ہیں، چاند سورج ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام ظاہری نعمت ہیں۔ اور باطنی نعمت مثال کے طور پر محبت کا پیدا کرنا۔ محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نظر آ سکے، جس کا خارج میں وجود ہو۔ عقل یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا خارج میں وجود ہو، لیکن ہے ایک چیز، یہ اللہ کی باطنی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمام کی تمام تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، کتنے آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر واقفیت کے، بغیر دلیل کے، ایک روشن کتاب کے سلسلے میں جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ بھی چند معبود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کو ہدایت کی بات سمجھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بات مانو، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم تو اندھے بن کر اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے دیکھا ہے۔ یعنی وہ کسی دلیل سے دین کو نہیں مانتے۔ اگر دلیلیں دی جائیں، سمجھایا جائے، تو وہ دلیلوں کو یہ کہہ کر کاٹ دیتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا اگر شیطان تمہارے آباء و اجداد کو جہنم کے گڑھے کی طرف لے جائے تو کیا تم بھی جہنم کے گڑھے کی طرف گرو گے؟ گویا کہ آباء و اجداد کے کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ آج بھی اگر کسی کو کوئی دیندار سمجھدار آدمی رسم و رواج سے روکنا چاہے، خرافات سے روکنا چاہے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہمارے تو والدین ایسا کیا کرتے تھے، ہمارے خاندان والے ایسا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا یہاں جواب دیا ہے کہ یہی جواب کافروں کا ہوا کرتا تھا، کفار مکہ کا ہوا کرتا تھا، جب ان کو سمجھایا جاتا تھا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ اگر آباء و اجداد گڑھے میں گریں گے، کیا تو بھی گڑھے میں گرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اپنا رخ سیدھا کرو، اللہ کی طرف جھکاؤ۔ کیونکہ وہ مخلص بھی ہے، اور اس نے بڑا، اور جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دیا اور دین کی اتباع کی، تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ سب کاموں میں اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے، تو جب اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو بات آباء و اجداد کی نہیں مانی جائے گی، بلکہ اللہ کی اور شریعت کی مانی جائے گی۔ اس مضمون کو اللہ نے ان 3 آیتوں میں جو آج تلاوت ہو رہی ہیں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اے مخاطب، کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے تمہارے کاموں میں لگا رکھا ہے؟ گویا کہ چاند انسان کی خدمت کر رہا ہے، سورج انسان کی خدمت کر رہا ہے، آسمان انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ اسی کو اللہ نے یہاں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ گویا کہ کائنات یہ انسان کی خادم ہے، اور انسان مخدوم بادشاہ ہے کہ یہ پوری کائنات انسانوں کی خدمت کر رہی ہے۔
اور تم پر اپنی ظاہری یعنی دکھنے والی نعمتیں اور باطنی نعمتیں یعنی جو نظر نہیں آتی پوری نچھاور کر رکھی ہیں اللہ نے۔ پھر بھی انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ کوئی ایسی کتاب ہے جو روشنی دکھائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی نافرمانوں سے، گنہگاروں سے یا کافروں سے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے یعنی مکمل شریعت، تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقے کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد، اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ بھلا اگر شیطان ان کے باپ داداؤں کو بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو، کیا تب بھی وہ ان کے پیچھے چلیں گے؟ یعنی کیا وہ تب بھی جہنم کے گڑھے میں گرنا پسند کریں گے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جو شخص فرما بردار بن کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو تو یقیناً اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا، اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے۔ لہذا اپنے کاموں کو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔